پچھلے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے اغوا ہوئے ہوئے ہیں جن کا کچھ نہیں پتا وہ کدھر ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس نکل رہی ہیں. یہ خبریں ہی آتی ہیں، کچھ خاص جرنلسٹ ہوتے ہیں جن کے تھرو آتی ہیں. لیکن سر کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ بھی وعدہ مافوا بن سکتے ہیں، اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے دباؤ پر کیا. تو یہ بھی جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی وعدہ مافوا بن سکتے ہیں. سر یہ میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں نا، یہ خبریں نہیں ہے سر، یہ خواہشات ہے سر. ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ جنرل فیض حمید ہماری پارٹی کے کوئی ذمہ دار تھے، نہ وہ ہماری پارٹی کو چلاتے تھے، نہ ہمارا کوئی ان سے لنک تھا. خان صاحب خود ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ خود فیصلے کرتے ہیں. وہ جنرل فیض حمید جیسے ایک سرکاری افسر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے اپنی پارٹی چلانے کے لیے. تو یہ بالکل چائے مگوئیاں ہیں، مبالغہ آرائی ہے. جب جنرل فیض حمید کی کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی تو اس پہ پھر تب میں کوئی ریمارکس دوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن بھر کی کارروائی کے ساتھ حاضر. اس سے پہلے معذرت کر لیتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارے پروگرام آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کچھ بغیر ٹائٹل کے آ رہے ہیں، کچھ کسی نے شکایت کی ڈبل بھی آ گیا. آنکھوں کے وارث ہیں جس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں، آپ معافی دے دیجئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان میں قربان عمران خان. یہ جو انہوں نے بات کی نا، یہ وہ جو معید پیرزادہ کہتے ہیں چوتیے قسم کے رپورٹر ہے، لیکن وہ سعید تو اچھا سینئر ہے، پڑھا لکھا. جب ثاقب نثار کر رہا تھا، نہیں ڈال رہا تھا، اس وقت نواز شریف کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں، اس وقت عمران خان نہیں تھا پرائم منسٹر، اس وقت شاہد خان عباسی تھا. ٹھیک ہے، چلو جی اس کے خلاف دو، لیکن وہ پھر نواز شریف اور اس کی مری میں پھر ملاقات ہو چکی، کیونکہ جو نواز شریف نے گھر مری میں بنایا ہوا اور شاہد خاقان عباسی رہنے والا مری کا پہاڑیا ہے. یہاں پہ اس کا فیوز نکال دیا. ٹھیک ہے جی، اب نکال دی. یہ ہے کہ جی وہ جو ایک توشہ خانہ والا کیس نیب سے واپس آیا تھا سینٹرل کورٹ میں، سینٹرل کورٹ اسپیشل کے جج کو چھٹی بھجوا دیا گیا. سمجھ گئے نا اس کا مطلب؟ ہاں، بھجوا دیا گیا چھٹی. یہ اس کا مطلب برا نہ لینا، وہ جس کا میں نام نہیں لیا کرتا فائر وال وہ کر لیتی. چھٹی بھجوا دیا گیا. پھر یہ کیس ڈیوٹی جج کے پاس چلا گیا. وہ ہمایوں دلاور ہے. ہمایوں دلاور وہی جس کو علی مین گنڈا پور حرامی کا بچہ ہی اس کو کہوں گا، ابھی تک کچھ نہیں کر سکا. اب تک اس کو پائے لٹکانا چاہیے تھا. اس کے پاس جو انہوں نے کہا جی مارک کر دی تھی، چلو لمبی تاریخ. وہ آ کے وہی کرے گا جی میں ڈیوٹی جج ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. کون سی جلدی تھی؟ یہ تھے وہ جو یوتھ یہ کہہ رہے تھے خان آوے ہی آوے. خان ابھی نہیں آتا، ابھی کٹ دیتا جی. دوسرا لکی مروت میں وہاں کے باسیوں نے کسی پارٹی سے تعلق نہیں، ان کے جی فوج یہاں سے نکلے، فوج یہاں سے نکلے تو انہوں نے گنے اٹھا لی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ جو آپریشن ہوتے ہیں، ٹارگٹ یہ ہم نہیں کرتے، آپ کی فوج کے اندر سے جاتی ہے مخبری کہ اچھا جی میں نکل آیا ہوں تو اس اجرے میں یہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا قصور نہیں، یہ اپنی جا کے جو علی مین گنڈا پور نے کہا تھا اس کے اوپر بھی آتے بات کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے کہا تھا اپنا گھر ٹھیک کرو. ٹارگٹ ہوتے ہیں، نشان لگاتے ہیں کہ وہ حجرہ نمبر فلانا، گاؤں فلانا، بورڈ کے ساتھ ٹچ. چلو جی ٹھیک. وہ کہتے لکی مروت والے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے جی. اچھا جی، پھر یہ بھی بات ہوگی نئے نوٹ تبدیل کر رہے ہیں اور کوئی چارہ نہیں تھا. نئے نوٹ کا یہ ہوتا کہ اس کو گورنمنٹ کو سونا نہیں دینا پڑتا. چینج نئے نوٹ ہوں گے نا، اگر آپ کہیں جی نوٹ چھاپ دو جی اور ان کے لے آؤ جی، یا پرانے لاؤ یا اتنے کا سونا دو جتنے کا آپ نے کرنا. سونا مارکیٹ سے اٹھانا تو ڈالر ایک دم نکلنے والا، جس طرح ڈولا آپ پکڑے نا تو اس کے پیٹ سے پکڑ لے، تھوڑا آہستہ آہستہ سلپ ہوتا، وہ بڑی سپیڈ پہ جاتا ہے. میں سلو موشن میں بتا رہا ہوں. تو پھر پوچھ نہیں جے روک دی ڈولے دی. مچھلی کا ہوتا موٹو سا ایک ہوتا ہے، یہ اتنے ہاتھ جتنے ہیں بس اتنا کی بڑا ہوتا ہے، 8-9 انچ کا. تو وہ نکلتا ہے، یہ ڈولا ہاتھ سے نکلنے والا ڈالر شوٹ کرے گا بہت شدید قسم کا
کیونکہ کسی طرف سے مدد نہیں آ رہی. نئے نوٹوں کا اب سہارا لے رہے ہیں کہ 31 جون تک نہیں 31 دسمبر تک ٹائم بھی بہت شارٹ دیا ہوا 4-5 مہینے دیے ہیں. تو اس وقت تک لوگوں کے پاس ہے بھی نہیں جو جمع پونجی تھی کر دی, جن کے پاس تھے انہوں نے ڈال رکھے, آپ کو کل دکھائی بھی گئی تھی. اچھا جی یہ بھی بات ہو گئی. اچھا جی اس کے ساتھ اور بھی اب ہماری بریکنگ نیوز تو صبح کو دیتے ہیں, شام کو بھی دے دیتے ہیں. لو جی علی احمد کیا ہے علی محمد خان کی تقریر سن لو. میں اس کے خلاف ہوں, کہتے 12 سال کی لڑکی کا نکاح کر دیا کرو. کیا تیری وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے عوام میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ جمہوریت پہ حملہ ہے, یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. اسپیکر صاحب, پاکستان کا آئین میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا ہے, جہاں سے آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ, ان پہ لگنا چاہیے, کیونکہ کلاب ادھر سے آج وہاں ہیں, کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں. یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے, یہ حملہ اگر کوئی سمجھے, یہ عمران خان پہ نہیں, یہ عامر ڈونگر پہ نہیں, یہ شیخ وقاص پہ نہیں, یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں, یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے, یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے, یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے, آپ کی سیاست پہ ہے. لو جی یہ تھوڑا سا اتنا سا 56 سا لفظ آتا ہے نا تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. شاید مشہور اتنی سی تو میری یاد میں سے نہیں رکتا یار, نہیں رکتا, زبردستی ہو جاتا ہے. اچھا جی یہ شرابہ ایک اور نوید قمر ہر وقت ٹون رہتا ہے. یہ تو پارلیمنٹ کے گیٹس کے اندر گھس کے ممبرز کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا کہ یہاں آئیں گے, ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے. I think these allegations point to a crossing of all the red lines. یہ اس پہ آپ کو سیریس انکوائری کر کے سیریس ایکشن لینا